کوٹلی ریاض مغل صاحب کوٹلی تعیناتی کے دوران بڑے بڑے آپریشن آپ نے کیے، اچانک 2013 کا سکینڈل آپ کا سامنے آ گیا، حقیقت کیا ہے؟ تھینک یو بھائیجان. پہلے تو یہ میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کرنا کیا اور یہاں میرے پاس تشریف لائے. گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں 3-4 ماہ میں، 4-5 ماہ مجھے ہو گئے ہیں آئے ہوئے، تو جو کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جہاں بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس کی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے لوگ چونکہ جیلیسی بھی ہوتی ہے، اس جیلیسی کی بنیاد پہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ اپنے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے ہوتے کہ کوئی بندہ کوئی اتنی اچھی جب کوئی اچھا کام کرتا ہے جی لیگ پولنگ کی جاتی ہے. جی. ایک تو یہ بات کلیئر کریں، وہ لیگ پولنگ آپ کے اپنے محکمے کے لوگ کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑ درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز میں ہوں کا میزبان وجدان یوسف جنگیال. ناظرین، آئی جی آزاد کشمیر کے پاس ایک خاتون فرزند بیگم درخواست لے کر جاتی ہے جس میں موقف اختیار کرتی ہے کہ ایس پی کوٹلی ریاض مغل نے ان کی کروڑوں روپے کی کوٹھی جعلی کاغذات بنا کر ہتھیار لی ہے. اس پر اس فرزند بیگم اپنی بیٹی سریہ بیگم کو بھی اس نے ریاض مغل کا مددگار ثابت کیا. اس پر میرے ساتھ ایس پی کوٹلی ریاض مغل موجود ہیں، ان سے جانیں گے حقیقت کیا ہے. ایس پی کوٹلی ریاض مغل صاحب کوٹلی تعیناتی کے دوران بڑے بڑے آپریشن آپ نے کیے، اچانک 2013 کا سکینڈل آپ کا سامنے آ گیا، حقیقت کیا ہے؟ تھینک یو بھائیجان. پہلے تو یہ میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کرنا کیا اور یہاں میرے پاس تشریف لائے. گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں 3-4 ماہ میں، 4-5 ماہ مجھے ہو گئے ہیں آئے ہوئے، تو جو کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جہاں بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس کی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے لوگ چونکہ جیلیسی بھی ہوتی ہے، اس جیلیسی کی بنیاد پہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ اپنے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے ہوتے کہ کوئی بندہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس ڈلیور کرے جس کی بنیاد پہ اس کا کوئی نام چلتا رہے اور نام روشن ہو. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پہلے آزاد کشمیر تمام ڈسٹرکٹ میں رینکنگ ہوئی اور رینکنگ کے اعتبار پہ ہم پہلے نمبر پہ آئے، اور پہلے نمبر پہ کسی نے ہمارے چہرے دیکھ کے کوئی ہمیں ریکمینڈ نہیں کیا بلکہ ہمارا کام دیکھ کے ریکمینڈ کیا. تو انسپکٹر جنرل پولیس کا ہمیں اعتماد حاصل ہے کہ انہوں نے مطلب ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی، اور اس حوصلہ افزائی کی بنیاد پہ ہم نے یہ سارے کام کیے. تو کام بھی آپ نے دیکھیں، منشیات کا بھی ایک طوفان جو ہم نے اس شہر کے اندر تھا وہ ہم نے پکڑا. ابھی آپ کو کسی جگہ پہ کوئی منشیات کی شکایت نظر نہیں آئے گی، اور کسی جگہ پہ کوئی پینے پلانے والے تو کوئی شاید نظر آئیں گے، لیکن کوئی بیچنے والے لوگ سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے. اصل میں بھائیجان بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. جہاں لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہاں پہ جو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ جیلیسی کی بنیاد پہ آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، آپ کے اچھے کام کو بھی کرٹیسائز کر کے تو وہ غلط کام ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کے نیگیٹو لوگ بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں. آپ کو جس طرح آپ نے مجھے کہا، بیسیکلی یہ اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی بیٹی کوئی ان کے کہنے پہ بنی ہے. 2013 میں ایک سٹرکچر مکان کا میں نے خریدا، 38 لاکھ روپے میں ان سے خریدا. اور وہ جو سٹرکچر میں نے خریدا، اس سٹرکچر جب میں نے خریدا تو اس کے اوپر کچھ پیسے لگا کے ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا. ازام بعد یہ ہوا کہ 2000 اس کے بعد ایک انہوں نے پاور آف اٹارنی انگلینڈ سے بنا کے بھیجی. شاید یہ سارے انگلینڈ میں ہی ہیں، بات کہنا آدمی کا ایک ہی بھائی یہاں بیسیکلی الیاس کو ہی انہوں نے پاور آف اٹارنی بنا کے بھیجی، اور الیاس نے وہ پاور آف اٹارنی کورٹ میں پیش کر کے تو میرے نام پہ بے نامے کروائے. وہ بے نامے میرے پاس موجود ہیں آج بھی اوریجنل شیپ میں. وہ پاور آف اٹارنی بھی میرے پاس آج بھی اوریجنل شیپ میں موجود ہے. پاور آف اٹارنی اگر غلط ہے، اگر یہ دھوکہ ہے، اگر یہ فراڈ ہے تو یہ میرے ساتھ ہوا. اور میرے ساتھ کنہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا. چونکہ یہ ہیں ہی فراڈی، جنہوں نے اپنے 3 نام رکھے ہوئے ہیں. مثلا شراز نے اپنا نام تبدیل کر کے وساقی خان رکھ لیا، الیاس نے اپنا نام تبدیل کر کے باجوہ خان رکھ لیا،
اور یہ کرمینل لوگ ہیں بیسیکلی، یہ کرائم کرتے ہیں. یہ جو الیاس ہے یہ انگلینڈ کے اندر کرائم کر کے آیا ہوا ہے، یہ واپس نہیں جا سکتا. دوسرا بھی جو خود یہ کہتا ہے کہ جب یہ پاور آف اٹارنی لکھی گئی تو میں جیل میں تھا، اٹس مین کہ وہ کتنا شریف آدمی ہے. اور ان کا ایک بھائی آج بھی جیل میں، عباس خان، آج بھی جیل کے اندر سیکسچول ہراسمنٹ کے کیس میں آج بھی جیل کے اندر موجود ہے. یہاں ان مکانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہاں پہ کون سے لوگ آتے ہیں، اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں، یہ بھی میرے علم ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ 2013 سے لے کے 2022 تک تو یہ مکان زیر بحث نہیں آیا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہوا، اس کا کوئی اللیگل کاغذ ان کو یاد نہیں آئے، چونکہ 2012 سے یہ میرے قبضے میں ہے. 2012 سے انہوں نے مجھے دیا، 2013 میں مجھے ٹرانسفر کر کے دیا. 2012 سے لے کے 2022 تک تو ان کو اس کا کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ اللیگل مکان ہے اور کسی کے پاس موجود ہے، اور کہیں کوئی مجھے بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ نے ہمارا غیر قانونی مکان رکھا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ غیر قانونی مکان تھا، پاور آف اٹارنی جعلی ہے، تو یہ کورٹ میں کیوں نہیں گئے جا کے، انہوں نے بینامہ کیوں نہیں کینسل کروایا کہ جا کے بینامہ کینسل کروا دے. کہتے ہیں نا جی کہ کورٹ میں یہ ہماری کوٹھی غلط، ہمارا مکان غلط ٹرانسفر ہوا. ٹھیک ہے، اب جس دن ان کے ہم نے گارڈ گرفتار کیے یہاں سے، ان کا چونکہ آپس میں فیملی کا ایشو ہے، بہن بھائیوں کا ایشو ہے، بہن کی کوٹھی پہ بھائیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، گارڈ الیاس کے. چونکہ میرے پاس تو یہ 10 دفعہ آئے کہ ہمارا راضی نامہ کرواؤ. ہم نے بیٹھ کے ان کا جرگہ بھی کروایا، جرگے میں بھی انہوں نے کہا جی کوٹھی دے دے یہ تو ہم بات کریں گے، کوٹھی کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کرتے. کوٹھی وہ دیتی نہیں ان کو. اب جو وہاں پہ جس کوٹھی کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا اور مال مویشی باندھے ہوئے اور گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری تو کوئی نہیں ہے نا، بہن بھائی ہیں، ان کا حصص کا جھگڑا ہے، ان کا اپنا پرابلم ہے، گھر کا پرابلم. بھائی ہمارے پاس تو جو بھی بندہ آئے گا ہم اس کی کارروائی کریں گے. میرے دور میں ایک ہی کارروائی ہوئی جو اس لڑکی کے خلاف کارروائی ہوئی. اس کے بیٹے نے وہاں توڑ پھوڑ کی، جا کے یہ ساری بات کی، ہم نے اس کی ویڈیو موجود تھی، ہم نے اس کے خلاف پرچہ دے دیا، سریہ بیگم کا. سریہ بیگم کے خلاف پرچہ دیا، اور سریہ بیگم کا بیٹا 10 دن جیل میں رہا. اب یہ ہے کہ گارڈ گرفتار ہونے کے بعد یہ میرے پاس آئے کہتے ہیں گارڈ چھوڑیں. میں نے کہا گارڈ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ گارڈ آپ نے اللیگل رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا کیا ضرورت ہے گارڈ کی کہ یہاں بڑے بڑے مثلا راجہ ریاست نے الیکشن لڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجہ ریاست کا کوئی گارڈ ہے؟ کوئی گارڈ نہیں ہے اس کا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے الیکشن لڑے، کسی کے پاس گارڈ نہیں ہے. 6 گارڈ بھائی رکھنا کہاں کی کتک بنتا ہے کہ ایک حمام پہ جا کے بندہ شیو کرواتا ہے تو باہر 2 گارڈ گان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون سی یہاں پہ اتنی کوئی دشمنی ہے؟ ایک بہن ہے ان کی یہاں پہ، کیا اس نے کوئی گارڈ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے کوئی بدماش ہے یہاں پہ جو ان کو ماریں گے اور ان کو خطرہ ہے؟ یہ جسٹ ایک دہشت پھیلانے کے لیے، اور بیسکلی یہ کرمینل مائنڈیڈ لوگ ہیں، یہ کوئی بھی کرائم کر کے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بنیاد پہ یہ گارڈ رکھ کے اس کوٹھی کے اوپر قبضہ کیا ہوا، اور اس طرح کا اللیگل ایکٹ میں کسی کو کرنے اجازت نہیں دے سکتا. مطلب ان کا کوئی گارڈ نہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، نہ ڈی سی کے پاس رجسٹرڈ ہے، نہ کسی تھانے میں رجسٹرڈ ہے. کہاں سے لوگ آئیں، کون لوگ ہیں؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی یہاں پہ سادہ میں ایک ڈکیتی ہوئی، ڈکیتی میں جو پکڑا گیا بندہ وہ گارڈ تھا، اس کے پاس یونیفارم اور پسٹل، وہ جو گارڈ کا پسٹل ہے یونیفارم ہے وہ برآمد ہوا. اس طرح کے لوگوں کو کیسے ہم لبرٹی دے سکتے ہیں کہ وہ علاقے میں پھریں اور پھرنے کے بعد وہ جو مرضی کریں اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر روڈ پہ گشت کریں گنے لے کے. یہ اسٹیٹ کے اندر ایک الگ سے اسٹیٹ تو نہیں بننے دوں گا میں. اس لحاظ سے یہ کمیٹی میں نے بنوائی. میں نے عائشہ کو کہا، جب انہوں نے درخواست دی تو میں نے عائشہ کو کہا، میں نے کہا پلیز آپ اس کو چیک کروا لیں، کمیٹی بنا لیں، چونکہ ہمیں یہ جانبدار سمجھتے ہیں. موقع پہ جو کمیٹی جائے گی وہ کمیٹی جا کے موقع پہ دیکھے گی، کمیٹی کے وہاں پہ موقع پہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ خاتون زیادتی کر رہی ہے یا وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور پولیس کی انوالومنٹ وہاں پہ کیا ہے، پولیس کی جانبداری وہاں پہ کیا ہے. تو اس بنیاد پہ پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. بیسکلی اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں جن کے کچھ گریونسز ہیں، کوئی میرے حوالے سے بھی. اچھا، اس میں میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے دوران گفتگو کہا کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے لیگ پولنگ کی جاتی ہے. ایک تو یہ بات کلیئر کریں، وہ لیگ پولنگ آپ کے اپنے محکمے کے لوگ کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ کر رہے ہیں؟ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. مثلا ایک عام آدمی ہے، اس عام آدمی کو میری شہرت سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ میری شہرت سے نقصان تو کسی کو تب پہنچے گا نا
کہ جس نے کوئی میرے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا، میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب ہیں جن کو میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، جن کا جو میرے نوٹس میں ہے اور میرے پاس ان کی ساری ہسٹری بھی موجود ہے کہ وہ کہاں سے کیا کرتے رہے، وہ مجھے پتہ ہے سارا. تو میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ 2013 کی کوٹھی 2022 میں وہ ایک سکینڈل بن کر سامنے آ جاتا ہے. فرزان بیگم نے اپنی حقیقی بیٹی کو آپ کے ساتھ اس نے اس کیس میں منسلک کیا، تو کیا آپ کو اس کیس میں انوالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے راجہ الیاس کے جو سیکورٹی گارڈز تھے ان کو آپ نے اریسٹ کیا؟ اس میں ابھی تک میں چاہتا ہوں تھوڑا عوام کو کھل کر آئے کہ آپ کو آخر کا اس معاملے میں اتنا انوالو کیا کیوں گیا، کہ معاملہ ان بہن بھائیوں کا تھا، جائیداد کا تھا. ان کے پاس سوائے اس کے کوئی اور بات موجود نہیں ہے. پاور آف اٹارنی میں 14 بندوں نے سائن کیے ہوئے، 14 بندوں میں یہ سریا بھی موجود ہے. اچھا، یہ یہاں نہیں تھی، یہ بھی انگلینڈ میں تھی. انگلینڈ میں سریا کی 3-4 بہنیں اور بھی شامل ہیں. مثلا اگر سریا کا کیس میری موجودگی میں نہیں شروع ہوا، یہ ایس پی اکمل صاحب کے دور میں شروع ہوا. جعلی شراب جب رکھی گئی اس کے گھر میں، تو وہ اس وقت مرزا شوکت صاحب یہاں پہ ایس پی تھے، جو کہ ریٹرن پرچہ ہوا اس کے خلاف، الیاس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جو کہ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو جب قتل کرانے کی کوشش کی گئی، پیٹرول پمپ پہ بلا کے اس خاتون کو قتل کرانے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی میں ایس پی نہیں تھا یہاں پہ، اس وقت بھی مطلب مرزا شوکت ایس پی تھا یہاں پہ. تو اب ایشو پہ میری موجودگی میں شروع نہیں ہوئے. اب چونکہ مجھے صرف اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ جو میں نے گارڈ گرفتار کیے ان کو تکلیف وہاں سے ہوئی ہے، صرف تکلیف وہاں سے ہوئی کہ اب یہ پولیس چونکہ ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی ایلیگل کام نہیں کرنے دیتی. مثلا اب ظاہر ہے کل کورٹ سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی کوٹھی سے یہ قبضہ ختم کریں ان کا، تو ان کو پتہ ہے نا کہ یہ پولیس کو بیسیکلی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مطلب ڈیفینسو کر رہے ہیں کہ پولیس فریق بن جائے، یہاں کی لوکل پولیس جتنی بھی ہے وہ فریق بن جائے تو وہ ہم سے یہ قبضہ نہ چھڑا سکے. جب کوئی کورٹ کا حکم ہوگا، کورٹ حکم دے گا کہ ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے، اس کوٹھی سے نکالا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ ایکٹیو پارٹ نہیں پلے کرے گی؟ وہاں پہ پولیس عدالت کے حکم پہ جائے گی نہیں. یہ تو محض اس بنیاد پہ اس پولیس کو ان کو جو کاریگر ملے ہوئے ہیں وہ یہ ملے ہوئے ہیں کہ پولیس کو ڈیفینسو کر دو، متنازع بنا دو، تاکہ تمہارے ساتھ یہ پولیس نہ چھیڑ سکے. اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، چونکہ اس کے بعد مثلا 3-4 اٹیمپٹ وہ اس کے ساتھ اور کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے اپلیکیشن دی ہے، لیکن ہم نے اس کی اپلیکیشن پہ کوئی کارروائی اس لیے نہیں کی. ہم نے کہا جی کہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو اب فی الحال برداشت کریں، چیزوں کو فیس کریں، نہیں تو جا کے اوپر عائشہ کو درخواست دیں آپ. میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ سریا بیگم نے مجھے انٹرویو دیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب یہاں ریاض مغل اور یہ کوٹھی کا جو سودا ہوا تھا انہوں نے مجھے نام بتایا تھا، لیکن میں وہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہاں پہ کس شخص کے ساتھ آپ کا اس کوٹھی کا سودا ہوا تھا؟ الیاس، حبیب، ان کی والدہ. 2012 میں جو ہمارا سودا ہوا، اس کے بعد پاور آف اٹارنی انہوں نے لیٹ مجھے جا کے دی ہے. 12 دسمبر یا اس طرح کا کوئی موسم تھا، انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا تھا. یعنی 2012 میں الیاس، فرزند بیگم، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ سودا کیا؟ پیسے انہوں نے 2012 میں لیے اور 2013 میں انہوں نے 15 لاکھ روپے مجھ سے لے کے ایک زمین خریدی. وہاں پہ جو زمین کی پیمنٹ کی ہے اس میں چودھری تاج تھا، چودھری تاج کے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے. ٹھیک ہے. میری موجودگی میں مجھ سے لے کے اس کو پیسے دیے گئے. وہاں پہ جہاں پہ نواز کا مکان ہے وہ بیسیکلی مکان جو ہے نا، وہ جگہ جو ہے نا وہ انہوں نے خریدی 15 لاکھ روپے لے کے مجھ سے، اور باقی پیسے مجھ سے فرزند بیگم نے اور نواز نے لیے، نواز ان کا جو بھائی ہے، اور الیاس نے لیے. اور آخری ٹائم بلکہ یہ ہوا کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہ فرزند بیگم جب انگلینڈ جا رہی تھی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے. 1 لاکھ روپے اس نے مجھ سے ایکسٹرا لیا ہوا ہے، یعنی اب 38 نہیں 39 لاکھ لیا ہوا ہے انہوں نے مجھ سے. اس نے کہہ رہا ہے ٹکٹ کے پیسے لیے مجھ سے.